دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی۔ آنکھوں میں حیا ہے، ہمارا دین حیا سکھاتا ہے مردوں کو عورتوں کو، حیا والی زندگی، چلنے میں بھی حیا ہو، چلنے میں بھی حیا ہو، لباس بھی حیا والا ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اتنا چست لباس پہنیں گی کہ جسم کی حیت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گی۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے بھائیو، پھر عمل بھی آتے ہیں، اخلاق بھی آتے ہیں، حیا بھی آتی ہے، کمائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر حرام سے بچتا ہے، پھر کسی کا حق نہیں دباتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کتنی زبردست بات، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ لوگ تو تلاش کرتے ہیں ایسا اللہ کا ولی، اس سے جا کے دعا کروائیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میرا سیدھا اللہ سے تعلق ہو جائے، میں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بنوں۔ آپ نے بات تو بہت بڑی لیکن جملہ چھوٹا سا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کیا کرے گا۔ کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا حق نہ دبانا۔ حرام، ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ برکت حلال میں ہے، ایک ایک کو سمجھائیں، دل میں بٹھائیں کہ دنیا کے انسانوں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ 5,000 حلال کے، 5 لاکھ حرام کے، اور برکت اس 5,000 میں۔ 2 مرلے کا مکان حلال کا، 2 کنال کا بنگلہ حرام کا، اور تمہارا سکون جو ہے اس 2 مرلے میں ہے۔ ہاں، آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھانے کے لیے، کہ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی۔ فاختہ حلال ہے لیکن چھوٹی ہے، چیل حرام ہے لیکن بڑی ہے۔ تو شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا شکار کرتا ہوا۔ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ۔ چیل، فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، جلدی نکل۔ ابھی ان کی بات چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ رکھ کے چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج یہ چکر چل رہا ہے۔ گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ 1 کلو گوشت بکرے کا، 1 من گوشت گدھے کا، آدمی 1 کلو لے گا، بھئی 1 من لے لو، کہے گا نہیں نہیں حرام ہے، گدھے کا ہے۔ تو گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتا۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، تبلیغ کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اور سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، یہ مسلمان کا کام ہے کہ توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو سارے کے سارے تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹنا۔ اے ایمان والو لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، حیا کی طرف، مسجد کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف۔ اے وزیروں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے حکمرانوں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے مالداروں لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ بال سفید کر کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو، بیماریاں لگا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو،
حق بات کان میں ڈال کے سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے توبہ کرو، جنازے دکھا کے سمجھا رہا ہے توبہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے انہیں پتہ نہیں، اعلان ہوا مسجد میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، مغرب میں جنازہ ہے، جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں 2 جنازے دیکھے۔ ارے بھائی میں نے صبح اعلان سنا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو 2 جنازے، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفا۔ او بھائیو، ہم اپنے کام کو سمجھے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے بھائی۔ ہم تو دکان کے لیے تھوڑا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کاروبار، 40 سال عمر کاروبار، 60 سال عمر کاروبار۔ ارے بھائی ریل گاڑی جب لاہور سے ریل کراچی چلتی ہے نا، ہاں جب حیدرآباد کراس کرتی ہے نا تو لوگ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیتے، اور جب لانڈی پہنچتی ہے بہت سے اپنا سامان دروازے پر لے آتے کیونکہ سفر ختم۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے بھائی۔ آپ نے فرمایا اکثر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70، بہت سے 60 سے پہلے فارغ، بہت کم ہے 70 سے اوپر، اکثریت 60-70 میں مر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا اپنا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، کوئی کھانے وال پہنچا ہوا ہے، کوئی روڑی پہنچا ہوا ہے، اور کوئی نواب شاہ پہنچا ہوا ہے، اور جو 50 سے اوپر نکل گیا یہ حیدرآباد سے آگے نکل گیا، اور جو 60 پہ پہنچ گیا وہ تو لانڈی پہنچ گیا۔ اب کوئی لانڈی پہنچ کے سیٹوں پہ قبضہ کرے، کتنی بڑی جہالت۔ او بھائی پتہ تو کسی کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو 80 سال کا بابا اس کا پتہ کوئی نہیں، وہ پتہ 20 سال والے کا بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کا پتہ کوئی نہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب کا اپنا پتہ کوئی نہیں۔ پنڈی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جی یہ بچے گا نہیں، یہ تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، یہ مر جائے گا، ایسی بیماری ہے۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر مر گیا، تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، 43 سال تقریباً عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے غمگین۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور فرمانے لگے ارے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔